بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 1349 ہے اور آج سورۃ الحج کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 67، 68 اور 69، 67، 68 and 69۔ چلیے سب سے پہلے ہم ان 3 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکل امت جعلنا منسکا هم ناسکوه فلا ينازعنك في الامر وادع الى ربك انك لعلى هدى مستقیم۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جعلنا، ہم نے مقرر کیا ہے، منسکن، عبادت کا طریقہ، ہم ناسکوہ، وہ اس کو بجا لانے والے، فلا ينازعنک، چنانچہ ہرگز نہ وہ آپ سے جھگڑا کریں، فی الامر، اس معاملے میں، ودعو، اور آپ بلائیں، الی ربک، اپنے رب کی طرف، انک، بلا شبہ آپ، لعلی ہدی مستقیم، البتہ راہ راست پر ہیں۔ وَإِن، اور اگر جادلوک، وہ لوگ آپ سے جھگڑا کریں، فقل، تو آپ کہہ دیجئے، اللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بما تعملون، اس کو جو تم عمل کرتے ہو۔ اللہ یحکم، اللہ ہی فیصلہ کرے گا، بینکم، تمہارے درمیان، یوم القیامہ، قیامت کے دن، فیما، ان باتوں میں کہ کنتم، تھے تم، فیہ تختلفون، ان میں اختلاف کرتے۔ ترجمہ یوں ہے، ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہذا اے پیغمبر، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ان 3 آیتوں میں 6 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے، پیغمبر، لوگوں کو آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کرنا نہیں چاہیے۔ تیسری بات، آپ اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہیے۔ چوتھی بات، آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ پانچویں بات، اگر یہ مشرکین آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجیے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ چھٹی بات، قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا اللہ جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ بزرگان محترم، دنیا میں مختلف امتیں اور قومیں گزری ہیں، ساری قوموں کی عبادت کا طریقہ ایک طرح کا نہیں رہا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا الگ الگ طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس قوم کے لوگ اس طریقہ عبادت کے مطابق عبادت کرتے ہوئے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اور ان کی عبادت کا طریقہ الگ رہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت الگ اور ان کی عبادت کا طریقہ الگ۔ ہر زمانے اور علاقے کے تقاضے کے اعتبار سے اس قوم اور امت کی عبادت کا طریقہ الگ الگ رہا۔ یہی حقیقت اس آیت سے بیان کی گئی کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، کہ ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا گیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں۔ مکے کی سرزمین میں جب شریعت کے احکامات نازل ہوئے تو مکے کے مشرکین نے ان احکامات پر اعتراضات شروع کیے، اور اعتراض کرنے والوں میں یہود و نصارہ بھی تھے۔ یہ سب یہ کہتے تھے کہ ہم نے یہ احکام اور اس قسم کے اعمال اب تک کسی سے نہیں سنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ، اور ان کے اس اعتراضات کا پوری طرح جواب دے دیا گیا کہ ہم نے ہر امت کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے جن کے مطابق وہ عمل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، مختار کل ہے، وہ جس قوم کو جس طرح کی عبادت کا حکم دے اس کا اپنا وہ اختیار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کی مرضی کے پابند نہیں ہے، وہ اپنے ارادے کے مالک ہیں۔ کسی بھی مخلوق کو اس بات کی
اجازت اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اس معاملے میں اعتراض کرے۔ اس کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فلا ينازعنك في الامر، پیغمبر آپ سے اس معاملے میں وہ لوگ جھگڑا نہ کریں دین کے معاملے میں۔ آپ کے زمانے کے جو منکرین ہیں انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ آپ سے اس معاملے میں جھگڑا کریں۔ قرآن مجید نے پچھلی تمام شریعتوں اور طریقوں کو منسوخ کر دیا۔ تورات یقیناً آسمانی کتاب ہے جس میں اس زمانے کی شریعت کے احکامات، انجیل یقیناً آسمانی کتاب ہے اس میں اس زمانے کی شریعت کے احکامات ہیں، زبور یقیناً آسمانی کتاب ہے جس میں اس اپنے زمانے سے متعلق اس قوم کی ہدایات، اس میں احکامات ہیں۔ لیکن جب آخری پیغمبر پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہو گئی تو اس آخری کتاب نے آخری امت پر لازم کر دیا کہ وہ صرف اسی آخری کتاب کی ہدایات پر عمل کرے۔ اس آخری کتاب کے سامنے پچھلی ساری آسمانی کتابیں منسوخ ہیں۔ ان آسمانی کتابوں پر ہمارا ایمان تو رہے گا کہ تورات پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، زبور پر بھی ہم ایمان رکھتے ہیں، آسمانی صحیفوں پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن ان آسمانی کتابوں پر عمل قرآن مجید کے آنے کے بعد نہیں ہوگا۔ اب عمل جس کتاب پر ہوگا وہ صرف اور صرف آخری کتاب قرآن مجید۔ اس کے بعد رسول احمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دین کا حکم دیا جا رہا ہے، ادعو الی ربک وادعو الی ربک، پیغمبر آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو بلائیے۔ سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، اپنے رب کی راہ کی طرف لوگوں کو حکمت اور بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 46 میں کہا گیا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کے حکم سے اس کی طرف بلانے والا بنا کر اور روشن چراغ بنا کر بھیجا گیا۔ اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات بھی کہی گئی إِنَّكَ لَعَلَى هُدًى مُسْتَقِيمٍ، پیغمبر آپ یقیناً سیدھے راستے پر ہیں۔ پھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اگر یہ لوگ آپ سے جھگڑا کرتے ہیں تو آپ صاف طور پر یہ بات ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو بہتر جانتا ہے، جب وہ جانتا ہے تو تمہیں تمہارے برے کاموں پر سزا بھی دے گا، اور قیامت کے دن جن جن امور کے سلسلے میں تم اختلاف دنیا میں کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیات کو حقیقی معنی میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔